محبوب پیارے، ہم نے آپ کا سینہ مبارک آپ کے لیے کشادہ نہ فرمایا تو مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ سینہ دو طرح سے کشادہ کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد ہے روحانی طور پر، کیا روحانی طور پر سینہ کا کشادہ ہونا، ایک ہے جسمانی طور پر سینہ کشادہ ہونا۔ روحانی طور پر کیسے؟ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، محبوب پیارے، یہ کفار، یہ منافقین، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ محبوب پیارے، آپ نے ان کی باتوں کا جواب اپنے حسن اخلاق سے عطا فرمانا ہے۔ ہم نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا ہے، ہم نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا۔ کیسے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی عقل مبارک، فکر مبارک، تدبر مبارک، حضور کی سوچ مبارک، حضور کی فراخ دلی، حضور کی سخاوت، آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ بولیے کتنے سال؟ بولیے کتنے سال؟ 35 سال۔ مکہ بعد کے سردار اکٹھے ہوئے، مکہ بعد کے سرداروں نے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا آپس میں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 35 سال ہے، حضور نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، سرکار نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں جا کر مکہ پاک کے سردار نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ سب نے یہ فیصلہ منظور کر دیا۔ اللہ کا گھر ہے، آج بھی کوئی مسلمان اللہ کے گھر کی تعمیرات خوشی خوشی سے دیتا ہے، تو اس وقت انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر دیا، فیصلہ سب نے قبول کر دیا، سب نے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ جو جس کی ہمت تھی، استطاعت تھی، ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ پہنچایا۔ کسی نے جسمانی طور پر آ کر کام کروایا، کسی نے مالی طور پر اپنا حصہ پہنچایا۔ ہر قبیلے میں ہر فرد نے اپنا اپنا حصہ پہنچایا۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب وقت آ گیا حجر اسود لگانے کا ہے۔ اب وقت آ گیا کعبۃ اللہ میں حجر اسود لگانے کا، وہ پتھر لگانے کا، جنگی پتھر۔ تو وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جس کا قبیلہ بھی بہت تکڑا تھا، وہ سردار بھی بہت تکڑا تھا مکے پاک میں۔ اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اب جو حجر اسود ہے اسے کوئی اور نہیں لگائے گا، اسے میں اپنے آپ سے تکڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔
دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا اس وقت تو تم نے کہا سارے تعاون کرو، سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ آج جب حجر اسود پہ جانے کی باری آئی تو تمہاری سوچ، تمہاری فکر بدل گئی، تم کہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ اس نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ دوسرے سردار بازے تو ہے، لڑائی کا خطرہ تھا، اس نے کہا میں نے کسی اور کو لگانے نہیں دینا، دوسرے نے کہا ہم لگائیں گے۔ خدشہ تھا تلواریں نکل جاتی، قتل و غارت ہوتی، تو پھر فیصلہ یہ ہوا رات کو جا کے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں۔ دو بندے یہاں کعبۃ اللہ کے پاس مقرر کر دیتے ہیں، وہ دیکھیں گے سب سے پہلے صبح کعبۃ اللہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں صبح داخل ہوگا اپنے گھر سے، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مان لیا جائے گا، منظور کر لیا جائے گا۔ اس آگے اپنی زبان سے کہتے ہیں بھائی اتنے جاتے لگتا تھے لاکھوں کے لیے تھے وہ کام ہے۔ سارے افراد اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، صبح جو سب سے پہلے اپنے گھر سے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے پتھر پسند کر دے گا، یا جو وہ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ رب کی شان دیکھیے، میرے محبوب کی عظمت دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شانوں میں کیا کہنے۔ اللہ پاک نے سب پر نیند غالب کر دی، رب نے سب پر نیند غالب کر دی۔ سب سے پہلے صبح آپ کے اور میرے گرے آقا وہ ہستی جنہیں رب ذوالجلال نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، وہ ہستی جن کے بارے میں رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک مشاہدہ نہ فرمایا۔ وہ سرکار آئے تو جو آگے پہرے دار تھے انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ سب سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے دیکھا سب سے پہلے حضور تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے فوراً اپنی زبان سے نثار کر کہا جاء صادق امین۔ ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی 35 سال کی عمر ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کا کردار مبارک، حضور کا رہن سہن مبارک، حضور کی پچھلی 35 سال زندگی مبارک، مکے پاک پہرےداروں نے جب دیکھا حضور تشریف لا چکے ہیں تو ان کی زبانوں سے نکلا جاء صادق امین۔ لوگوں سب سے پہلے تو وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو چکے ہیں جو سچے بھی ہیں امین بھی ہیں، سبحان اللہ، جو سچے بھی ہیں امین بھی ہیں۔ اب جو بات لوگوں کے درمیان، جو قبیلوں کے درمیان طے پائی تھی کہ جو سب سے پہلے سینے کعبہ میں آئے گا وہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا یا اس کا فیصلہ منظور کر لیا جائے گا۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تم نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا سب سے بعد میں کہ جو سب سے پہلے سے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا منظور کر لیا جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب قبیلوں کے سرداروں کو بلا، سارے سردار آ گئے، جس بات پر لڑائی تھی، جھگڑا تھا، حضور نے فرمایا سارے آ جاؤ۔ واہ واہ میرے کریم اللہ، سب کو بلا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی۔ حضور نے وہ حجر اسود چادر کے اوپر رکھا، حضور نے سب سرداروں کو فرمایا چادر کو پکڑا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، میرے نبی کی شان دیکھیے۔ فرمایا محبوب پیارے، ہم نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرمایا آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو کائنات کے والی عالمین کے سردار، عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی عام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لگا دوں، سب سردار کہنے لگے جی ہمارا کام پورا ہو گیا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، آپ نے سب کو یہ موقع دیا حجر اسود اٹھانے کا، اب آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کے اندر یہ نصب کر دیں۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب پیارے ہم نے آپ کو ایسا سینہ مبارک، ایسی عقل مبارک، ایسی شانیں، ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، محبوب پیارے آپ جو کچھ فرما دیتے ہیں کائنات اس پر ہو جاتی ہے، کائنات اس پر راضی ہو جاتی ہے، سب راضی ہو گئے۔ تو یہ تھا روحانی طور پر حضور کا سینہ اللہ نے کشادہ فرمایا، روحانیت ہی دل میں نہیں تھے، کہتے تھے سیدھے دنیا سادہ سال روٹی نہیں پڑتے، سادہ سال روٹی بھی نہیں پڑتے، کس چکر کہ تختی میرے نام ہے، آئے گا میرے نام ہی لگے گے، سیدھے دنیا ان تختیاں تو قتل و غارت بنا دی، فساد برپا ہو جاتے ہیں کہ میرا نام لگنا چاہیے، لیکن قربان جائیے محبوب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب پیارے آپ کا سینہ مبارک تو ایسا ہے جہاں لڑائی جھگڑا فساد مکے کے سردار کر رہے تھے، آپ نے اپنا سینہ مبارک کشادہ فرمایا، حق تو آپ کا بنتا تھا، سب سے پہلے اس کو ان کے فیصلے کے مطابق آپ سجدے میں آئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا چلو تم سب چادر اٹھا لو، سب تم راضی ہو جاؤ، مجھے اللہ نے ایسا سینہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ زیادہ راجے اشرح قول ہے وہ 3 دفعہ بڑی تفصیل سے ڈیٹیل ہے، لیکن میرا وقت اپنے اختتام کو ہے، مختصر کر کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، طائف شریف میں کتنے ساتھیوں نے وہ مقام یقیناً دیکھا ہوگا، اللہ نے ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اور جس طرح سینہ بسینہ علماء بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک یہاں شب گزر تھا، وہاں ہم جتنے بھی ساتھی تھے الحمدللہ ہم سب نے مل کر محفل میلاد میں
انسان کو راغب کرتا ہے کھیل کود کی طرف۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ مبارک شق فرمایا، فرشتوں کو بھیج کر حضور کا سینہ کشادہ کیا گیا، باعث نکال دیا گیا۔ اس سینہ مبارک میں علم و حکمت کے نوری موتی بھر دیے گئے۔ اس سینہ مبارک میں رب ذوالجلال نے نور بھر دیا۔ فرمایا محبوب پیارے، آپ تو وہ ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ایک اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک شروع ہوا۔ دوسرا، جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میری گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، مالی یہ کائنات آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام میری گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے، اسی دوران حضور پر وحی کا نزول ہوا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، اس کا وزن اتنا تھا، اس کا بوجھ اتنا تھا۔ فرماتے ہیں وہ ذات جو شیر خدا ہیں، وہ ذات جو اللہ کے شیر ہیں، وہ علی پاک فرما رہے ہیں جب حضور پر وحی آئی، حضور میری گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت اتنا بوجھ تھا، اتنا وزن تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ران پر کسی نے پورا پہاڑ رکھ دیا ہے۔ میری ران پر کسی نے پورا پہاڑ رکھ دیا ہے۔ وحی کی نزول کا یہ معاملہ ہوتا تھا، لیکن قربان جائیے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے اپنے کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان موسیٰ علیہ السلام نے صفت تجلی کا ایک بس کرشمہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں اگر میں پہاڑ پر نازل کروں تو وہ برداشت نہ کر سکے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن قلب مصطفیٰ نے پورے 30 پارے اس کے اندر سما دیا۔ سبحان اللہ، پورے 30 پارے پھر حضور کے صدقے، حضور کی امت کے بچے بچے کے سینے میں یہ محفوظ ہو گیا۔ تو دوسری مرتبہ جب وحی کا نزول کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضور کا سینہ مبارک کشادہ۔ تیسری مرتبہ جب آپ کے اور میرے کریم آقا حضور رحمت عالم سب فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا، معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اللہ نے معجزہ معراج جب عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج کی سیر کروائی تو وہاں جب ہم گئے اپنے شریف پہ، وہاں پوچھا کہ حضور حضرت ام ہانی کا گھر اس وقت کہاں تھا؟ بتایا گیا حضور یہاں آرام فرما رہے تھے۔ پوچھا اچھا نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک کہاں شق ہوا؟ بتایا گیا یہاں شق ہوا، یعنی کہ وہ سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے، وہ سینہ بسینہ علم بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ کبھی موقع دے، آپ بھی وہاں پوچھیں تو آپ کو بھی یہ معاملات دکھائے بھی جائیں گے، بتائے بھی جائیں گے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے معجزہ معراج شریف عطا فرمایا، معراج شریف جانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک اس رات شق کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا دیدار کرنا اپنے سر کی آنکھوں سے یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام
تم یہ دیدار نہیں کر سکتے، یہ دیدار سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ایک ہستی ہے، وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ ہستی آپ کے اور میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضور نے اپنی سر کی مبارک آنکھوں سے عالم بیداری میں معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا ہے، پھر دیکھا اور پھر رب نے بھی اپنے قرآن میں تعریف فرمائی، ماذا البصر وما طغى، فرمایا محبوب پیارے پھر جب آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا، ایسا دیکھا ایسا دیکھا محبوب پیارے، آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک دائیں بائیں بھی نہیں کیا، بس اپنے رب کو ہی تکتے رہے۔ السلام جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا ہے میرے غلاموں، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا رب بڑا سونا ہے، میرا رب بڑا سونا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک یہ 3 مرتبہ شق کیا گیا۔ کب کب؟ ایک بچپن میں جب آپ مائی حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، دوسری دفعہ جب وحی کا نزول ہونے لگا، اور تیسری مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے گئے، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب پیارے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہ فرمایا؟ اللہ کریم سے دعا ہے رب ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کے صدقہ وسیلے جلیلہ دلال اللہ